آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی وقت بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت مجھے موت آ جائے؟ کیا آپ کو کسی وقت بھی یہ خیال گزرتا ہے کہ اس کنڈیشن میں مجھے موت آ جائے؟ دن بھر ہمارے نوجوان جو ہے وہ جنبی ہو کر اللہ اکبر ناپاک ہو کر ٹہلتے رہتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں موت آ جائے تو میں اسی کنڈیشن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اسی کنڈیشن میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں میں اس لائق نہیں کہ نماز پڑھوں۔ تو بتا، جب تو اس لائق نہیں کہ تو نماز پڑھے اور اسی کنڈیشن میں تیری موت آ جائے تو پھر جب تو نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو پھر تیری نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ بلا شبہ مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں اپنی کیفیت کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اپنے احوال کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں، غفلت کی زندگی نہ گزارو، غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ بچوں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اگر حسن دکھاتے ہوئے، بال کھول کر سڑکوں پر چلتے ہوئے، ولیمے کی دعوت کھاتے ہوئے اگر اسی وقت موت کا فرشتہ آیا تو وہ تو مہلت نہیں دے گا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، بڑے جو ہے وہ ہالی ووڈ کے ایکٹر، بڑے بالی ووڈ کے ایکٹر اسٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ اللہ اکبر، اب وہ حشر میں اٹھیں گے، اسی کیفیت میں اٹھیں گے۔ تو دن اور رات جو کیفیت تم نے بنا رکھی ہے، بائک پر چلتے ہو تو کان میں ہیڈ فون لگا کر، ٹرین میں چلتے ہو تو کان میں ہیڈ فون لگا کر، بس میں چلتے ہو تو میوزک سنتے ہوئے، تمہارا تو سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا میوزک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھے، کار میں بیٹھے تو میوزک آن کر لیا۔ تمہیں معلوم ہے یہ میوزک کتنی خطرناک وبا ہے؟ بچیوں سے کہتا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں سنو، اللہ کے ولی کے آستانے پر بیٹھی ہو، بہت توجہ سے یہ بات سن کر کے جانا، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، میدان محشر میں کچھ لوگ ہوں گے، جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے بندر اور سور کی طرح ہوں گے۔ بہت توجہ سے سننا، بندر اور سور کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ کہا نہیں، وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ کہا حضور، کیا وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے ہوں گے؟ وہ دین، میں حدیث کو اپنے مفہوم میں، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا وہ جو ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ کہا نہیں، وہ ایمان بھی لائیں گے، ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے، قبر میں بھی ٹھیک اتریں گے، لیکن جب محشر میں اٹھیں گے تو ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے، ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کون سا ایسا گناہ کریں گے، وہ کون سا ایسا کام کریں گے جس کی بنیاد پر ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ دو کام کریں گے، دو کام۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ میوزک سنیں گے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ شراب کا نام بدل کر پئیں گے، شراب کا نام بدل کر پئیں گے، اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے جائیں گے، بغیر توبہ کیے اس دنیا سے مر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ جب میدان حشر میں اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور خنزیر کی طرح، بندر کی طرح ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر تم نے اپنی ساری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی میوزک بنا لیا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے احوال پر نظر کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنے کانوں میں ڈھول ٹانگیں گے۔ میں حیران رہتا تھا یا اللہ، کانوں میں ڈھول کیسے ٹانگا جائے گا؟ ڈھول تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کان میں کیسے ٹانگا جائے گا؟ لیکن جب میں نے ہیڈ فون کی شکل دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ حضور نے جو بات کہی ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، میرے آقا نے جو بات کی ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہے کہ لفظ غلط نہیں ہو سکتا، نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ پوری میرے نبی کی ہر ایک بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ ان کا کلام وہ ہے کہ ان کے کلام میں کوئی عیب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کان میں ڈھول ٹانگیں گے۔ جب میں نے ہیڈ فون دیکھا میں سمجھ گیا کہ شاید حضور نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ اپنے کانوں میں ڈھول ٹانگیں گے۔ اب یہ ڈھول بچوں کے جو ہے وہ کانوں میں ٹنگا ہوا ہے۔ یہاں سے نکلو بنارس جاؤ تو لوگوں کو ایف ایم سننے کا شوق ہے، گاڑیوں میں بیٹھے تو میوزک سننے کا شوق ہے، اور وہ میوزک ہی سنتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی اوڑھنا بچھونا ہی میوزک ہے۔ شادی ہوگی تو بھی میوزک، ولیمہ ہوگا تو بھی میوزک، جو ہے وہ کوئی تقریب ہوگی تو بھی میوزک۔ میوزک کے بغیر گزارا نہیں ہے، میوزک کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ سرمایہ بن گیا ہے کہ بس میوزک سنا جائے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کے آستانے کا فیضان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کوئی میوزک کا رسیہ اگر ان کی بارگاہ میں آ جائے، کوئی موسیقی کا رسیہ
اگر ان کی بارگاہ میں آ جائے کوئی میوزک سننے والا، کوئی شراب پینے والا، اگر ان کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ اکبر، دنیا کی تمام تبلیغی جماعتیں مل کر اس کے شراب کو چھڑا نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ کے ولی کی ایک نگاہ اٹھ جائے تو خدا کی قسم چور کو ولی بنا دیا جاتا ہے، شرابی کو ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ ان کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا سرکار عادل میاں صاحب قبلہ۔ اگر ان کی نگاہ اٹھ جائے، ان کی نگاہ اٹھ جائے، ان کی نگاہ اٹھ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولیوں کی نگاہ کا پاور یہ، ان کی نگاہ کا پاور یہ نگاہ اٹھا دیں، یہ نگاہ اٹھا دیں تو دنیا بدل جائے۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ اگر یہ نگاہ اٹھا دیں تو دنیا بدل جائے، ان کی نگاہ کرم جس کے اوپر پڑ جائے دنیا بدل جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نگاہ سے دنیا بدل جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نگاہ سے دنیا بدل جائے؟ کوئی کسی کو دیکھے تو اس کی دنیا بدل جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اچھا نہیں مانتے کہ نگاہ سے دنیا بدلتی ہے، نہیں مانتے کہ نگاہ سے دنیا بدلتی ہے؟ مجھے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اگر کوئی عاشق اپنے معشوق کو دیکھے اور معشوق بھی اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملائے تو بتاؤ دل کو سرور ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس کو لذت حاصل ہوتی ہے یا نہیں حاصل ہوتی؟ اگر محبوب کی نگاہوں سے نگاہیں مل جائیں تو اتنا نشہ طاری ہو جاتا ہے، اتنا نشہ طاری ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ کے محبوبین کی نگاہوں سے نگاہیں مل جائیں تو سوچو کہ اس کے نشے کا عالم کیا ہوگا، اس کا نشہ کیسا ہوگا، اس کے نشے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ اکبر، اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں یہ اثر ہے، اور ہم اللہ کے ولیوں کی نگاہ کا اثر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں یہ اثر ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا اثر کیا ہوگا۔ میرے امام نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت اللہ کو سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، اسے اخلاقی، اسے اخلاقی، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ مجھے بتائیں پھر اس نگاہ کا عالم کیا ہوگا جب حضور نے کسی کو نگاہ، تم نگاہ کا اعتبار نہیں کرتے، خدا کی قسم اللہ اکبر، میرے آقا نے جس کے اوپر نگاہ اٹھائی کسی کو صداقت کا بادشاہ بنا دیا، کسی کو عدالت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ نگاہ مصطفیٰ نہیں تھی تو پھر اور کیا تھا؟ نگاہ مصطفیٰ کا اثر نہیں تھا تو پھر اور کیا تھا؟ حضور نے جس کو دیکھا محبت سے، خدا کی قسم اللہ اکبر، اگر حضور کسی کو محبت سے دیکھیں تو بے جان بھی زبان پا جاتا ہے، اگر حضور درختوں کو دیکھیں تو درخت بھی سجدے میں گر جاتے ہیں، حضور کنکر پر توجہ کر دیں تو کنکر کو بھی قوت گویائی آ جاتی ہے۔ پھر اللہ ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے، ان کی نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی نگاہوں سے جس نے، ان کی نگاہوں سے جس نے، دیکھو بہت توجہ کرنا، میں اتنا بڑا خطیب تو نہیں ہوں کہ سارے موضوع پہ اکٹھا کر سکوں، لیکن موضوع اتنے دے دیے گئے میں کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ملا لیتا ہوں یا نہیں ملا پاتا سارے موضوع کو۔ اب آپ دیکھیں ان کی نگاہوں کا اثر یہ ہے، اب ان کی نگاہوں سے جس نے لیا، جس نے لیا، جس نے لیا، جتنا لیا، جتنا زیادہ لیا، کسی نے لیا صدیق اکبر بن گئے، کسی نے لیا جو ہے وہ عمر بن خطاب بن گئے، کسی نے حضور کی نگاہوں سے عشق لیا، حضور کی نگاہوں کا جام پیا تو اللہ اکبر کبیرہ، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا کائنات بن گیا، حضور کی نگاہوں سے، حضور کی نگاہوں سے۔ اللہ اکبر، حالات کیا ہیں، عشق کا عالم کیا ہے، ایسا عشق پیدا ہو گیا، ایسا عشق پیدا ہو گیا کہ اس عشق کی خیرات اللہ کے ولیوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے ولی پکار کر کہتے ہیں سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میخانہ، سارے لوگ اسی نگاہ کرم سے پی رہے ہیں، سب اسی نگاہ کرم سے پی رہے ہیں۔ یا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، ان
کے میخانے حضور کے عشق سے بھرے ہوئے ہیں. یہ اسی کا جام چلتا ہے, اسی کا جام چلتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی چیز مسلمانوں کے لیے عشق رسول ہے, وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے. دیکھو توجہ, سوچو ذرا غور کرو. تم جو نعرے لگاتے ہو, تم جو ہے وہ اسٹیجوں پر جلسوں میں بازاروں پر نعرے لگاتے ہو, یہ عشق رسول نہیں ہے. اگر عشق رسول دیکھنا ہے تو اللہ کے ولیوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیسا عشق رسول کیا, انہوں نے حضور سے کیسا عشق کیا, انہوں نے حضور سے کیسی محبت کی. عشق کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, لیکن عشق کے دعوے کو پورا کرنا اور اس کو قبول کرنا اور اللہ اکبر عشق رسول, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ سب کو حاصل نہیں ہوتا. دعویٰ سب کر سکتے ہیں, لیکن عاشق بننا یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر عشق کرنا چاہتے ہو, عشق سیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا ہوگا. اگر عشق سیکھنا چاہتے ہو, انہوں نے کہا نا عشق پر بات کیجئے, اگر عشق سیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا ہوگا. تمہیں پتہ چلے گا عاشق کسے کہتے ہیں. میرے آقا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچپنے کا زمانہ ہے, جب راستے پر چلتے ہیں تو آواز آتی ہے, عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے, عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. اللہ اکبر. میرے آقا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں, اے میری ماں, جب میں راستے سے چلتا ہوں, جب میں شہر سے گزرتا ہوں, ایک آواز کان میں آتی ہے, عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے, عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. ماں مجھے بتا, میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں, عاشق بنوں یا محبوب بنوں. اللہ اکبر. حضور غوث الاعظم کی والدہ کہتی ہیں, بیٹا یہ جو گلی کے نکڑ پر, یہ جو محلے کی نکڑ پر ایک فقیر بیٹھتا ہے, اس سے پوچھ لو, یہ اللہ کا ولی ہے, اس سے پوچھو کہ عاشق بنوں یا محبوب بنوں. کہا اچھا. اللہ اکبر. حضور غوث الاعظم چھوٹی سی عمر ہے, جو ہے وہ تشریف لائے, تشریف لا کر کے وہ جو نکڑ پر اللہ کا ولی بیٹھا تھا, کپڑے بھی پھٹے تھے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا, کوئی احوال دریافت کرنے والا بھی نہیں تھا. اس سے پوچھنے لگے کہ بابا یہ بتائیں کہ مجھے آواز آتی ہے کہ عاشق بنوں گا یا محبوب بنوں گا, آپ مجھے بتائیں کہ میں عاشق بنوں یا محبوب بنوں. بہت توجہ سے سننا. پوچھنے لگے, بتائیے عاشق بنوں یا محبوب بنوں, عاشق بنوں یا محبوب بنوں. اللہ کا ولی تھا, جو ہے وہ نکڑ پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, بیٹا عبد القادر, آپ تو بہت بڑے ہیں, شریفوں کے خاندان کے ہیں, ان قریب آپ اعلان کرنے والے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اے قادر, کل آئیے گا, کل آئیے گا, میں آپ کے سوال کا جواب بن جاؤں گا, کل آئیے گا, میں آپ کے سوال کا جواب بن جاؤں گا. اب ایک دن گزر گیا, دوسرے دن جب میرے آقا حضور غوث الاعظم تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ نکڑ پر وہ ولی نہیں بیٹھا, وہ بابا نہیں بیٹھا. بچوں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا, ایک بابا بیٹھا تھا, کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا, لوگوں کو اس کا مسلک معلوم نہیں تھا, لوگوں کو اس کا عقیدہ معلوم نہیں تھا, اس لیے لوگوں نے اٹھا کر قوم کے کوڑے دان پر پھینک دیا ہے. اللہ اکبر. یہاں رک کر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کون سی جگہ ہے؟ الو پور میں رہنے والوں, میں تم سے کہتا ہوں بہت توجہ سے یہ بات سننا. دیکھو غور کرو, پورے شہر کو نکڑ پر بیٹھنے والے جس بابا کا عقیدہ معلوم نہیں تھا, میرے آقا حضور غوث الاعظم کی والدہ کو پتا تھا وہ اللہ کا ولی ہے. غوث الاعظم کی والدہ کو پتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماں اگر خیر ہو تو بیٹے نیک پیدا ہوتے ہیں, لیکن ماں اگر ام الخیر ہو تو بیٹے غوث الاعظم پیدا ہوتے ہیں. ماں صالح ہو تو بیٹے صالح پیدا ہوتے ہیں, لیکن باپ اگر ابو صالح ہو تو بیٹے عبد القادر کی جانشین پیدا ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. حضور غوث الاعظم کی والدہ نے کہا کہ وہ اللہ کا ولی. اب حضور غوث الاعظم تشریف لائے, جب تشریف لائے تو کہنے لگے, اچھا بابا نے تو کہا تھا کہ کل میرے سوال کا جواب دیا جائے گا, اور آج انتقال کر گئے. کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ اب وہ قوم کے کوڑے دان پر آئے تو کیا دیکھا کہ اس بابا وہ اللہ کے ولی تھے, ان کا اللہ اکبر دیکھا کہ پرندے ان کے بدن سے گوشت کھا رہے ہیں, گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں, اور لاش جو ہے وہ بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے, نہ قبر کا انتظام ہے نہ کفن کا انتظام ہے. آپ کھڑے ہو گئے تھے تو حضور غوث الاعظم, بچپن کا زمانہ ہے تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں, اے بابا آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ نے کہا تھا کل میں تمہاری بات کا جواب دوں گا, کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا جواب دوں گا. کہا عبد القادر میں نے یہ نہیں کہا تھا, آواز آئی, لاشے سے آواز آئی. کہا عبد القادر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جواب دوں گا, میں
نے یہ کہا تھا میں جواب بن جاؤں گا، میں جواب بن جاؤں گا۔ دیکھو اگر عاشق بنو گے تو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، اگر عاشق بنو گے تو پھر جو ہے وہ قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، عاشق بنو گے تو امتحان لیا جائے گا، عاشق بنو گے تو قربانی پیش کرنی ہوگی، عاشق بنو گے تو سیکریفائز کرنا ہوگا، عاشق بنو گے تو بہت کچھ چھوڑنا ہوگا، عاشق بنو گے تو بہت کچھ ترک کرنا ہوگا، عاشق بنو گے تو بہت ساری چیزوں کو کنارے کرنا ہوگا اگر عاشق بنو گے۔ عاشق بننے کی راہ آسان نہیں ہے۔ دیکھو میں عاشق تھا، کہا میں عاشق تھا، میری کنڈیشن دیکھ لو، اس لیے عاشق مت بننا، عاشق مت بننا، محبوب بننا، محبوب، عاشق مت بننا، محبوب بننا۔ جب میرے آقا حضور غوث العظم نے سنا تو سن کر اللہ اکبر، آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ بابا آپ کہتے ہیں کہ اگر عاشق بنو گے تو قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، اس لیے محبوب بننا۔ اب عبد القادر آپ کے لاشے کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اب عبد القادر بنے گا تو عاشق ہی بنے گا، عاشق ہی بنے گا۔ پھر تمہیں پتہ ہے، پھر دیکھو عشق کی زندگی 11ویں میں کرامت غوث اعظم بہت بیان ہوتی ہے، لیکن وہ 30-40 سال کی زندگی بھی کبھی سنو، کبھی جلسہ اس پر بھی منعقد کرو کہ وہ 30-40 سال کی زندگی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عشق کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک 40 سال تک فرماتے ہیں ایک مہینہ ایسا گزر جاتا کہ پیڑ کی پتی بھی نصیب نہ ہوتی، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں گھومتا رہا، بھٹکتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ مجھے خیال نہ تھا دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، مجھے مطلب نہ تھا، کھانے اور پینے سے مجھے مطلب نہ تھا، اناج اور دانے سے مجھے مطلب نہ تھا، پانی سے مجھے مطلب نہ تھا، دوڑتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، عشق کی وہ منزل سے گزرے، عشق کی وہ منزل سے گزرے۔ اللہ اکبر، کبھی دیکھو تو صحیح، کبھی حضور غوث العظم کا جو ہے وہ زمانہ طالب علمی پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا، کبھی دریائے دجلہ کے کنارے، کبھی بغداد کے کھنڈرات میں، کبھی کرک کے پہاڑوں میں۔ حضور غوث العظم کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے، کبھی اس پر موضوع دینا تو میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ ان کی زندگی کے وہ 30 سال کیسے گزرے ہیں۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ 30 دن گزر جاتے، میں نے کچھ کھایا نہ ہوتا، غش کھا کر زمین پر آ جاتا، لوگ سمجھتے کہ شاید میں انتقال کر گیا، مجھے اٹھا کر اسال کے سامنے رکھ دیا جاتا، جب میرے اوپر گرم گرم پانی ڈالا جاتا تو میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، لوگ کہتے کیا تم انتقال نہیں کر گئے تھے؟ میں کہتا نعرہ حق لگا کر صحراؤں میں بھاگ جاتا، صحراؤں میں نکل جاتا۔ یہ حضور غوث العظم کی زندگی ہے۔ غوث العظم کی زندگی پر اللہ اکبر، ان کی 11ویں پر بکرا کھانے والوں اور عشق رسول میں خوب جھوم کر نعرہ لگانے والوں اور شورا اور خطبہ پر خوب نوٹیں اڑانے والوں، یہ عشق کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھنا، عشق قربانی مانگتا ہے، عشق جو ہے وہ سیکریفائز مانگتا ہے، عشق جو ہے وہ عشق کے اندر بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق کے اندر بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حضور غوث العظم کہتے ہیں کہ میں عشق کی اس منزل سے گزرا، اس منزل دیکھو عشق میں کیا ہوتا ہے، میں تمہیں بتاؤں عشق میں کیا ہوتا ہے۔ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ گرم گرم ریت پر سینے کو ڈال دیا جاتا ہے، عشق میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ تم نے نہیں دیکھا عاشقوں کا حال کیا تھا، جب حضرت بلال حبشی کو ان کا آقا مارتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے تو حضرت بلال ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ کسی نے کہا بلال یہ ہنسنے کا موقع تو نہیں ہے کہ تم کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، تمہارے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے اور تم مسکرا رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو۔ حضرت بلال کہتے تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر کوئی انسان بازار سے مٹی کا گھڑا بھی خریدتا ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے، اس لیے میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، میرے آقا مجھے خرید رہے ہیں، میرے رسول مجھے خرید رہے ہیں۔ وہ ٹھوک کر دیکھ رہے ہیں کہ بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضور مجھے خرید لے، میرے بدن کی چمڑی بھی ادھر جائے گی تو بلال زبان سے اف تک نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر، یہ عشق کی منزلیں ہیں، یہ عشق کی منزل ہے۔ عشق کی منزل کیا ہے؟ عشق کی منزل یہ ہے کہ جب حضور سے عشق ہو جاتا ہے تو امتحان ایسے لیے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، دو اونٹوں کے درمیان انسان کو عاشق رسول کو کھڑا کر کے اس کے دونوں پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دیا جاتا ہے۔ جب سرخ سرخ خون کے قطرے جو ہے وہ ریت پر گرتے ہیں، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، عاشق کی تاریخ ہے، قطرے گرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ جان جسم میں باقی رہتی ہے، نوجوان کے منہ سے ایک ہی آواز آتی ہے، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ عشق رسول میں جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ عشق کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے
सत्कृत, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क है, इश्क है, इश्क है, ये दिल लगी नहीं है, ये दिल लगी नहीं है कि जब जी चाहे उठाकर नारा लगाओ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये बहुत आसान काम है, झंडे लहराना बहुत आसान काम है, झंडे लगाना भी बहुत आसान काम है। मैं ये नहीं कहता ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन है आसान काम, है आसान काम। इश्क आशिक होने की दलील ये नहीं है, आशिक किसे कहते हैं। आओ मैं आशिक का एक वाक़या तुम्हारी नजर करूं, इरादा है, तवज्जो है या खत्म करूं? आओ मैं एक वाक़या, हजरत इमाम अबू नुआइम हिलिया में लिखते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं कि एक अल्लाहु अकबर, एक नौजवान था यमन का रहने वाला, मदीने आया, मदीने आया। जब मदीने आए तो नौजवान थे, ईमान नहीं लाए थे, हुजूर को नहीं देखा था। मदीने आए, नाम अब्दुल्ला था। जब मदीने आए तो देखा कि नौजवान एक शख्स के इर्द गिर्द झुरमुट लगाकर खड़े हुए, घेरा लगाकर खड़े हुए। मैं बहनों से भी कहता हूँ, बहनों सुनकर जाना, खुदा की कसम अगर तुम्हारे अंदर भी इश्क़ रसूल पैदा हो गया, आज तुम्हारी कोख अल्लाहु अकबर बांझ हो गई है। तुमने कोई आलिम नहीं पैदा किया है पिछले 10-20 साल से। मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ मेरे कौम की बेटियों, 20 साल 10 साल गुजर गए, तुम्हारी कोख से कोई मुफस्सिर पैदा नहीं हुआ, कोई मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल नहीं है। अगर आज भी तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो जाए तो तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बेटे ताजुश शरिया न सही गुलाम ताजुश शरिया जरूर होंगे, आला हज़रत न सही गुलाम आला हज़रत जरूर होंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, सुनो इश्क़ रसूल की कहानी बता रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल्ला जब मदीने आए, देखा नौजवान झुरमुट लगाकर, घेरा लगाकर खड़े हुए। पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग कहाँ घेरा लगाकर खड़े हो? देखने लगे। नौजवानों को हसरत होती है कि हम भी आगे बढ़कर देखें कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। आगे बढ़ के देखा तो नौजवानों के झुरमुट में, घेरे में एक खूबसूरत चेहरा जलवा फराज था। अल्लाहु अकबर, मेरे आका तशरीफ फरमाते, एक नजर हुजूर को देखा, एक नजर हुजूर को देखा। हुजूर का चेहरा ऐसा था कि अगर अल्लाह ने दिल को सलामत रखा है तो जो हुजूर को देखता है उसका दिल उसके कलेजे में बाकी नहीं रहता। ये खास बात तुमसे कह रहा हूँ। आशिक़ रसूल होने का दावा करने वालों, कभी इरादा भी किया है कि हम भी हुजूर को देखेंगे? कभी दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या कभी सोचा भी है कि हमको भी हुजूर का दीदार हो जाए? कभी कोई कोशिश की है, कोई दरूद पाक पढ़ा है कि जिसकी बुनियाद पर हुजूर का दीदार हो जाए? सारी जिंदगी अल्लाह के वली, अल्लाह का वली जो है वो इसी कोशिश में होता है कि हुजूर का दीदार हो। वली बनता ही वही है कि जिसको हुजूर का दीदार नसीब हो, हुजूर की कुर्बत नसीब हो। आंखें दी ही इसीलिए गई हैं ताकि हुजूर का दीदार किया जाए। बल्कि यहाँ तक कहने वालों ने, मेरे इमाम ने कहा, इमाम के शहजादे ने कहा, उन्हें न देखे तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है। सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। अगर उन्हें देखने की तमन्ना न रही तो फिर तमन्ना ही क्या है, फिर इश्क ही क्या है? आज तुम्हारे आशिक होने की जो है दावा ही कितना खोखला है कि अगर महबूब को देखने की हसरत ही ना हो। और अगर महबूब को देखने की हसरत है, महबूब को देखने की हसरत है, जिसको महबूब को देखने की हसरत है वो अल्लाह के वलियों की चौखट पर आता है। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस डगर, कभी उस डगर। हमें इश्क तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। जिनको हुजूर से मोहब्बत थी, अल्लाहु अकबर, वो दुनिया भर में सफर करते रहे। कभी महबूब इलाही की शक्ल में पाकपतन में नजर आएंगे, कभी बाबा फरीद की शक्ल में दिल्ली में नजर आएंगे, कभी अल्लाहु अकबर बंदा नवाज के सुदराज की शक्ल में तुम्हें जो है वो नसीरुद्दीन चिराग दहली के कदमों में नजर आएंगे। जिनको इश्क की तलब होती है, जो आशिक़ रसूल होते हैं, वो हुजूर का दीदार के लिए घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। या अल्लाह, कोई तो हुजूर का दीदार करा दे, कोई तो हुजूर का दीदार। अल्लाह के वलियों की चौखट का फायदा यह है कि जो यहाँ आता है उसे हुजूर तक पहुंचा दिया जाता है, उसे हुजूर की बारगाह तक पहुंचा दिया जाता है। देखो हजरत अब्दुल्ला ने एक नजर देखी, और जो भी हुजूर को देख ले, अगर दिल सलामत है तो दिल कलेजे में नहीं रहता, निकल कर बाहर आ जाता है। दीदार होगा तो फिर दिल कलेजे में नहीं रह जाएगा। ये हुजूर के दीदार की बात कर रहा हूं। मेरे इमाम ने क्या कहा था जब हुजूर का दीदार हुआ? तो फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदों, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। तुम कहोगे कहीं खो गया होगा, हमें तो नहीं पता, कहीं और चला गया होगा। लेकिन आगे क्या फरमाते हैं, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल
عشق ہے، جب عشق ہوتا ہے پھر وہ کلیجے میں دل نہیں رہ جاتا۔ حضرت عبداللہ نے بھی دیکھا، توجہ ہے، سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ نے بھی دیکھا، دیکھ کر کے اللہ اکبر عاشق ہو گئے، ایسے عاشق ہوئے، ایسے عاشق ہوئے کہ پھر مدینے جس کام سے آئے تھے وہ خیال نہ رہا کہ کس لیے آیا تھا، یہ خیال ہی نہ رہا کہ میں مدینے کس لیے آیا تھا، وہ خیال ہی جاتا رہا۔ اب مدینے میں تھے، اللہ اکبر، جب مدینے سے یمن کی طرف واپسی ہونے لگی، جب واپسی ہونے لگی تو کسی انسان نے، کسی دوست نے، آپ کے والد موجود نہیں تھے، انتقال کر گئے تھے، ماں کے ساتھ رہتے تھے، یتیم تھے، چچا کی کفالت میں رہتے تھے، چچا نے بڑی آسائش دے رکھی تھی، آرائش دے رکھی تھی، کسی چغل خور نے چغلی کر دی، چغلی کر دی کہ اللہ اکبر، اے فلاں تیرے بھتیجے کو تو محمد عربی سے عشق ہو گیا ہے، محمد عربی سے عشق ہو گیا، اور ایسا عشق ہوا کہ اس نے تیرا دین چھوڑ دیا، ان کا دین قبول کر لیا۔ جب حضرت عبداللہ یمن آئے تو ان کے چچا نے انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان سے پوچھا کہ بتا، کیا تو اپنا دین چھوڑ آیا ہے، کیا تو اپنا دھرم چھوڑ آیا ہے؟ حضرت دیکھو سچے عاشق کی بات کیا ہوتی ہے، عاشق کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عاشق کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو عاشق ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس کے اندر عشق ہوگا، اور کم سے کم جو عاشق ہوگا وہ اپنے محبوب کی بات پر تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور غوث الاعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، تو ڈاکوؤں کے سامنے بھی کہتے ہیں میری ماں نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تم بتاؤ کہ بڑے بڑے جھنڈے تم نے اٹھائے ہوئے، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن میں تمہاری غیرت کو خطاب کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے جھنڈے تم نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور مجھے بتاؤ کہ کتنا جھوٹ بولتے، کتنا جھوٹ بولتے۔ عاشق جھوٹ نہیں بولتا، عاشق جھوٹ نہیں بولتا، عاشق سچا ہوتا ہے، عشق تو سچائی سکھاتا ہے۔ وہ زمانے کا کوئی اور عشق ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہوگا، وہ کسی اور کا عشق ہوگا جو لوگوں کو اللہ اکبر بدنام کرتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم میرے آقا کے عشق کی شان یہ ہے کہ جس کو حضور سے عشق ہو جاتا ہے، اگر وہ احمد رضا ہو تو اللہ اسے اعلیٰ حضرت بنا دیتا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ وقت کا پہلوان ہو تو اللہ اسے سید الطائفہ بنا دیتا ہے، جنید بغدادی بنا دیتا ہے۔ ہمارے حضور کے عشق کی شان یہ ہے کہ جب ان سے کسی کو عشق ہوتا ہے تو اللہ اسے حسن بصری بناتا ہے، جب ان سے کسی کو عشق ہوتا ہے تو اللہ اسے بابا فرید بناتا ہے، جب ان سے کسی کو عشق ہوتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اسے عزت و مقام اور مرتبے کی دستار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کا عشق ہے۔ تو اگر عشق عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹ نہ بولا کرو۔ حضرت عبداللہ سے جب پوچھا تو کہنے لگے ہاں ہاں میں نے حضور کو دیکھ لیا ہے، میں نے عرب کے اس چاند کو دیکھ لیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کسی کا دل اس کے کلیجے میں موجود نہیں رہتا، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے دین چھوڑ دیا ہے، مجھے دین کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے گا تو میں دین چھوڑ دوں گا، اگر وہ کہہ دے گا تو میں دین چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا تو چچا نے جو ہے وہ ڈنڈا نکالا اور اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اللہ اکبر۔ یہ ایک عجیب داستان ہے، عاشقوں کی داستان ہے، عشق کہا انہوں نے، تو مجمع متحمل نہیں ہے، لیکن میں بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی کچھ بات پتہ چل جائے کہ عاشق کہتے کس کو ہیں، عاشق ہوتا کون ہے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، ساری آرائشیں بند کر دی، 2 مہینے 3 مہینے تک قید رکھا، گھر سے باہر نہ نکلنے دیا، اللہ اکبر مارتے رہے، لیکن جیسے جیسے مارتے عشق اتنا زیادہ بڑھتا جاتا۔ عاشقوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ مصیبت آتی ہے عشق اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ عشق عاشقوں کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، مصیبت جتنی آئے گی عشق اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہ کیا ہے کہ ذری سی مصیبت آئی تو 5 وقت کے نمازی بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا عشق ہے کہ بیٹا مر گیا تو اللہ اکبر کبیرہ، تو قرآن کی تلاوت ہی بند ہو گئی، اللہ اکبر وظیفہ ہی چھوٹ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آج شادی ہے تو آج میں نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ یہ عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے۔ عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصیبت ہو، درد ہو، کلفت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن عشق بڑھتا جاتا ہے، بلکہ مصیبت جیسے جیسے آئے گی عشق اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ کے اوپر جب ظلم زیادہ بڑھ گیا تو عشق بھی زیادہ بڑھ گیا۔ چچا تجربہ کار تھا، سمجھ گیا کہ جتنا زیادہ ظلم کروں گا بھتیجے
نتیجہ اتنا زیادہ باغی بنتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ بغاوت پیدا ہوگی۔ تو کیا کیا کہ مارنا بند کر دیا۔ کئی مہینے گزر گئے تو حضرت عبداللہ تڑپ گئے اور تڑپ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ماں مجھے جینا مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں جی نہیں سکوں گا، اگر جینے کی کوئی راہ دکھتی ہے تو بس مدینے کی گلی میں مجھے زندگی ملے گی، اگر زندہ رہوں گا تو مدینے میں زندہ رہوں گا، مدینے کے علاوہ کہیں زندہ نہیں رہ سکتا، ماں مجھے جانے کی اجازت دے دے، مجھے محبوب کے دیدار کی تڑپ ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے تیرا باپ نہیں ہے، تیرا چچا ہی تیرا کفیل ہے، وہی آسائش و آرائش کا انتظام کرتا ہے، اگر تو نے یہ بات مجھ سے کی ہے، اگر چچا کو پتہ چل گیا تو تجھے معلوم ہے وہ کیا کرے گا، اور اگر تو اجازت ہی لینا چاہتا ہے تو اپنے چچا سے اجازت لے، اگر اس نے اجازت دے دی تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اب حضرت عبداللہ اللہ اکبر اپنے چچا کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے چچا میں مدینے جانا چاہتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں محبوب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، حضور کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے مدینے کی اجازت دے دو۔ چچا نے سوچا کہ یہ ایسے تو مانے گا نہیں، تو ایسی کنڈیشن لگائی جائے کہ جس کی بنیاد پر اس کے عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو کیا کہا چچا نے؟ کہا عبداللہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا اگر آج تم گھر سے گئے تو لوٹ کر کبھی گھر نہ آنا، پلٹ کر کبھی یمن نہ آنا، پلٹ کر کبھی گھر میں داخل نہ ہونا، تم سے تمہارا گھر چھوٹ جائے گا اور تمہاری ماں چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ چچا نے سوچا تھا کہ نوجوانی کے عالم میں گھر سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، اگر بچوں کے سر سے چھت چھین لی جائے تو آپ کو معلوم ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا مشن کیا ہے کہ ایک چھت میسر ہو جائے، ایک گھر مل جائے، لیکن حضرت عبداللہ کو بھری جوانی میں گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہے حضور کے لیے، عشق رسول کے لیے۔ کہتے ہیں چچا بہت آسان کام ہے، میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا یہ تو ایسے نہیں مانے گا، تو کہا ایسا ہے کہ پھر جانے سے پہلے جتنے بھی پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں وہ سارے پیسے مجھے واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے پیسے بھی نکال کر رکھ دیے، کہا چچا یہ بھی لے لو، مجھے سفر میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اور پریشان ہوا، اس نے کہا غصے کی انتہا نہ رہی، اس نے کہا ایسی شرط لگاؤں گا کہ جس سے جو ہے وہ اس کے عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہا عبداللہ یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے بھی اتار دو، اور یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو بھی اتار دو، اور پھر جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں عاشقوں کی داستان بتا رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے وہ کپڑے بھی اتارے نبی کی محبت میں، اور اتار کر کے اسے چچا کے سامنے رکھا، ماں کے پاس آئے اور ماں کا دوپٹے سے جو ہے وہ سطر کو چھپا کر اللہ اکبر ماں سے اجازت لے کر رات کی تنہائی میں یمن سے باہر آ گئے، یعنی کہ اپنے گھر سے باہر نکلے، یمن سے چلے مدینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا چھوڑا؟ ماں بھی چھوڑی، کپڑا بھی چھوڑا، ننگے بدن، اللہ اکبر، سامان بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر حضور کی محبت میں مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، آپ کو تو گھر نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو تو کپڑے نہیں چھوڑنے ہیں، آپ کو تو آسائش نہیں چھوڑنی ہے، آپ کو کیا چھوڑنا ہے؟ اے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں کپڑے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، بس گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر عاشق ہو، اگر عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو گناہ چھوڑ دو، اگر گناہ چھوڑ دو گے تو بھی عاشقوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ گناہ تو چھوڑو کم سے کم۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر شراب بھی چلتی رہے اور عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان گالی بھی بکتی رہے اور عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ لوگوں کا مال بھی غصب کرتے رہو اور عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہو؟ یہ جھوٹے دعوے ہیں، سچا دعویٰ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر سچے عاشق بننا چاہتے ہو گناہ ترک کر دو، حضور کے عاشقوں میں شمار کر لو، حضور کے عاشقوں میں شمار کر لو۔ دیکھو یہ میں آسان طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، اور گناہ اس وقت تک نہیں چھوٹتا جب تک کہ کسی ولی کی چوکھٹ نہ مل جائے۔ گناہ اس وقت تک نہیں معاف ہوتا جب تک کسی ولی کی چوکھٹ نہ مل جائے۔ دیکھو یہ خاص بات ہے، تمہیں گھر نہیں چھوڑنا، بس گناہ چھوڑ دو، تم گناہ چھوڑ دو۔ خدا کی قسم یہ جو بھاگتے پھرتے ادھر سے ادھر، عاشقوں کی شان یہ نہیں ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ نگاہ اٹھا دے تو سمندر بھی راستہ دے دے، نگاہ اٹھا کر دیکھے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے نہیں پڑھا وہ عاشقوں کی داستان جو میں سنا رہا ہوں؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ عاشقوں کی کہانی ہے, عاشقوں کا حال ہے. تم سے نہ ہوگا, گناہ کرنے والوں سے نہ ہوگا. اگر عاشق بن جاؤ گے تو دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. عاشق بن کے تو دیکھو, دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. آج تمہاری کنڈیشن کیا ہے؟ احتجاج کرتے پھرو, رونا روتے پھرو, کوئی سننے والا نہیں. صاحب ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ کووڈ آ جائے تو مسلمان اپنے دروازے بند کر لیتا ہے موت کے خوف سے. NRC آ جائے, ابھی قانون لاگو ہو جائے تو دیکھو مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح, آپ کبھی اپنے دل کا جائزہ تو لیں, محاسبہ تو کریں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. عاشقوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا آپ اپنی ایک بات بھی گھومتے رہیں, دوڑتے رہیں, کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں. لیکن عاشقوں کا طریقہ یہ نہیں. عاشق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایک بات کہتا ہے تو ساری خدائی اس کی بات سنتی ہے, ساری کائنات اس کی بات سنتی ہے. تم نے نہیں دیکھا, دیکھو غور کرو, عاشق کی زبان سے جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کے لیے فرمایا, کہا ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, میلے اور پرانے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ عاشق رسول ہے, لیکن جب حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے اور پھر اس کو پورا کرتا ہے. آپ دیکھیں عاشقوں کا مقام یہ ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں عاشق بنو, عشق پیدا کرو. حضرت عبداللہ رات کی تاریکی میں یمن سے نکلے اور نکل کر مدینے کا سفر کیا. راستے میں بار بار خیال آتا کہ یا اللہ میں تو مدینے کے لیے نکلا ہوں, میں نے تو حضور کو دیکھا ہے لیکن حضور نے تو مجھے نہیں دیکھا. پتہ نہیں مجھے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, پتہ نہیں میرے عشق کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے. کہتے ہیں کہ میں چلتا رہا, دن گزرتا رہا, یہاں تک کہ سردیوں کی رات تھی, سردیوں کی رات کا دوسرا پہر تھا. میں مدینہ المنورہ میں داخل ہو گیا. دور سے مدینے کے آثار نظر آنے لگے, مدینے کی کھجوروں کے باغ نظر آنے لگے. میں مدینے کے اندر داخل ہونے لگا. پورا مدینہ جو ہے وہ گہری نیند میں تھا. لوگوں کے دروازے بند تھے, دروازے لگے ہوئے تھے, لوگ آرام سے سو رہے تھے. قدسیان فلک مدینے پر نازل ہو رہے تھے. درود و سلام کے گجرے لے کر اللہ کے مقدس ملائکہ مدینے پر نازل ہو رہے تھے. مدینے والے آرام سے سو رہے تھے. کہتے ہیں رات کا وقت تھا جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میرا دل دھڑکنے لگا, یا اللہ رات کا وقت ہے, مدینے کی سردی ہے, لوگوں کے دروازے بند ہیں, پتہ نہیں حضور مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے, پتہ نہیں مجھے قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے. لیکن اللہ اکبر. کہتے ہیں میں چلتا گیا, دروازے بند تھے, میں نے سوچا کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کسی کا دروازہ کھلا ہو یا نہ کھلا ہو, اللہ کے گھر کا دروازہ تو ضرور کھلا ہوگا, مسجد کا دروازہ تو ضرور کھلا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کی طرف بڑھ گیا, مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگا. جب میں مسجد نبوی کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص ٹہل رہا ہے, ایک شخص گھوم رہا ہے. میں حیران ہو گیا کہ رات کے اس وقت مسجد نبوی میں کون ٹہل رہا ہے, کون گھوم رہا ہے. میں آگے بڑھا تو وہ شخص دوڑ کر میری طرف دوڑا اور دوڑ کر کہا کہ کیا تم یمن سے آئے ہو, کیا تم عبداللہ ہو. میں نے کہا ہاں میں عبداللہ ہوں, ہاں میں یمن سے آیا ہوں, لیکن تم کون ہو, تم کو میرا نام کیسے معلوم ہے. کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ دنیا مجھے بلال کہتی ہے, بلال حبشی کہتی ہے, میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں. میرے آقا نے آج عشاء کے بعد مجھ سے کہا تھا بلال میرا عاشق یمن سے چلا ہے, جائیداد کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, جو ہے اللہ اکبر ماں کو چھوڑ کر, یہاں تک کہ لباس بھی چھوڑ کر آ رہا ہے. اے بلال تم اسی مسجد میں رہنا, میرے عاشق کا استقبال کرنا, اور یہ میری کمبل ہے, یہ کمبل میرے عاشق کو دے دینا. عاشقوں پر کرم کتنا ہوتا ہے, عاشقوں پر کرم کتنا ہوتا ہے. یہ دیکھو حضرت بلال نے وہ کمبل پیش کی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رات کی جو ہے وہ اس تاریکی میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اے میرے مالک, میں نے تو حضور کو دیکھا تھا لیکن حضور نے میرا نام کیسے جانا, مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے کیسے پہچانا. رات بھر شکر ادا کرتا رہا. دل میں ایک ہی خیال تھا کہ کتنی جلدی صبح ہو, فجر کا وقت ہو کہ اس محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے, محبوب کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے. کہتے ہیں یہی سوچتا رہا, یہاں تک کہ مدینے کی پرکیف فضاؤں میں حضرت بلال حبشی نے آذان کی آواز بلند کی. جب وہ آذان کی آواز بلند ہوئی, اس کو سن کر لوگ مسجد کی طرف آنے لگے. میں نے دیکھا کہ بڑے باوقار چہرے مسجد نبوی میں تشریف لانے لگے. حضرت ابو بکر آئے ہوں گے, حضرت عمر آئے ہوں گے. کہتے ہیں جب بھی کوئی آتا میرا دل ہلنے لگتا,
کہ یہ وہ تو نہیں، لیکن میں دیکھ کر کہتا نہیں یہ میرا محبوب نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان غنی بھی آئے، کیا ماحول رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں سب آتے گئے، لیکن کسی کو دیکھ کر کے بھی میں سمجھتا تھا یہ وہ نہیں ہے۔ میری نظریں دروازے پر لگی تھی کہ اب میرا محبوب آئے گا، اللہ اکبر، اب جانے عالمین آئیں گے۔ کہتے ہیں میں ادھر ہی دیکھتا رہا، لیکن اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ سب تو دروازے سے آئے تھے، لیکن جب محبوب آیا تو حجرے سے آیا۔ جیسے ہی حجرے کا دروازہ کھلا، آقا باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہزاروں چاند کی چاندنی ان کے پاؤں کے ناخن پر قربان ہو گئی جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت عبداللہ نے حضور کو دیکھ کر کیا کہا ہوگا، ان کی زبان کیا رہی ہوگی۔ زبان کوئی بھی رہی ہو، لیکن لہجہ یہی رہا ہوگا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا تو زبان کوئی بھی رہی ہو، لہجہ یہی رہا ہوگا، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ زبان کوئی بھی رہی ہو، لہجہ یہی رہا ہوگا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کہوں تجھے۔ یہی کہا حضرت عبداللہ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور فارغ ہوئے تو حضور نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا عبداللہ، اللہ اکبر، گھر کو چھوڑ کر آئے ہو، ماں کو چھوڑ کر آئے ہو، کپڑے کو چھوڑ کر آئے ہو، اب یہی رہنا، یہی تمہارا گھر ہے، اللہ اکبر، یہی تمہارا گھر ہے۔ اور کہتے ہیں مجھے حضور نے اتنا مانا، اتنا پیار دیا کہ ساری زندگی کبھی حضور نے جو ہے وہ اللہ اکبر، بلکہ صحابہ نے مجھے اتنا پیار دیا۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر نے مجھے کسی بات پر ڈانٹ دیا تو میرا دل بھر گیا، میں رونے لگا، لیکن میں حضور کے سامنے نہیں گیا کہ اگر حضور کے سامنے جاؤں گا تو میری آنکھیں بھر جائیں گی، رونے لگوں گا، پھر شکایت ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں میں کنارے کھڑا تھا، حضور آئے، جمعہ کا خطبہ دینے لگے تو میں نے چھپ کر حضور کو دیکھا اور دیکھا تو میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آواز تیز ہو گئی تو حضور نے خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر کہا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہیں عبداللہ تو نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر حضور مجھے بلا لیتے تو یہ بھی کیا کم کا عنایت تھی، لیکن حضور نے مجھے نہیں بلایا بلکہ خود منبر سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھے گلے سے لگا کر کے کہا آپ مجھے بتائیے یہ عاشقوں پر کرم ہوتا ہے، جب کوئی عاشق ہو تو وہ مسجد میں ہو، مصیبت آ جائے اور رونے لگے تو حضور منبر چھوڑ کر اس کے لیے آتے ہیں۔ سچا عاشق ہو، گھر میں ہو، جنگ میں ہو، میدان میں ہو، زمین پر ہو، خدا کی قسم قبر میں ہو، مصیبت آئے گی تو حضور آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فریاد امتی جو کرے حال حال میں ممکن نہیں کہ خیر بشر سے خبر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات یہی کہہ رہا ہوں کہ سچے عاشق بنو گے تو اللہ اکبر، یہاں بھی حضور کی مدد حاصل ہوگی اور وہاں بھی حضور کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے کہتا ہوں سچے عاشق بنو۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں عشق کی منزل کو میں نے پار کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤں گا، جو بات میں نے چھوڑی اس کو پورا کروں گا۔ حضور غوث العظم کہتے ہیں کہ میں نے عشق کی منزل کو پار کیا، 40 سال گزر گئے، وہ زندگی کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ، مہینہ 11ویں شریف کا ہی ہے، لیکن اس وقت موضوع مجھے دوسرا دیا گیا تو کہہ یہ رہا تھا۔ فرماتے میں نے وہ اسٹیپ پار کیا، اس کے بعد جب میں عشق کی منزل سے گزر گیا تو پھر آواز آئی عبدالقادر تو نے عشق کی منزل کو پار کر لیا ہے، بتا تجھے کیا دیا جائے، بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا حضور غوث العظم کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا عبدالقادر بتا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ تو نے مجھے عاشق بنایا، میں نے عشق کی منزل کو پار کیا، اب مجھے
ایسا بنایا کہ میرا رب مجھے قسمیں دے کر کھلانے لگا، قسمیں دے کر کھلانے لگا، قسمیں دے 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 کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ منصب وہ مقام دیا، یوں ہی نہیں دے دیا۔ لوگوں کو بڑی پریشانی کیسے دیا؟ پڑھو پڑھو جا کر پڑھو مقام کیسے ملا، کیسے ملا؟ عشق کی کون سی منزل کو پار کیا تھا؟ کہتے ہیں اس منزل کو پار کر کے آیا، خودی کو کر بلند، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضور عبدالقادر غوث الاعظم کہتے ہیں کہ پھر وہ مقام بھی آیا، وہ مقام بھی آیا کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا جو مقام انبیاء میں میرے نانا کو عطا کیا تھا، اولیاء میں مجھے عطا کر دیا۔ اور میرے امام نے تو یوں کہا ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ بھی مجملاً فاضل ہے یا غوث، تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا غوث، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ عشق کے بعد یہ منزل آتی ہے، لیکن عشق سیکھنا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں۔ دیکھو یہی میں بات یہی کر رہا تھا، اسی پر ختم کر دوں گا۔ ولیوں کی بارگاہ میں آنا ہوگا، ہمارا دعویٰ یہی ہے، ہمیں عشق بھی ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے، محبت کا طریقہ بھی ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور جنت بھی ولیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ 100 آدمی کا قاتل تھا، کتنے یاد آیا جہاں سے چلے تھے ہم؟ 100 آدمی کا قاتل تھا، چلا تو موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، آیا روح لے گیا، روح نکل گئی، جیسے ہی روح نکلی تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دونوں فرشتے آ گئے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ختم کر دوں۔ بتاؤ فرشتے کون بھیجتا ہے؟ کون بھیجتا ہے فرشتے؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی مرضی سے ہر کام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے میرے مالک کیوں بھیجے گئے؟ بھیجنے والا وہی ہے۔ یہ دونوں فرشتے کیوں بھیجے گئے کہ جہنم کے فرشتے بھی آئے عذاب کے اور جنت کے فرشتے بھی آئے؟ اور دونوں فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ 100 آدمی کا قاتل تھا، گویا کہ یہ عذاب کا مستحق ہے۔ وہ جو جنت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے جنت میں جائے گا۔ نہیں تم کہتے ہو ولیوں کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے؟ توجہ کرنا، بہت خاص بات ہے، کیا ملتا ہے؟ ہم نے کہا جنت ملتی ہے۔ فرشتوں نے کہا، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، آپ ذرا توجہ تو کریں، کہا گیا کہ جنت میں جائے گا۔ فرشتے اس معاملے کو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اے میرے مالک یہ معاملہ ہے، حکم کیا ہوا؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، فیصلہ کر دیتا۔ اللہ نے کہا فرشتوں زمین ناپو، زمین ناپو، اگر تو یہ میرے ولیوں کی بستی سے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، یعنی اگر کوئی ولیوں سے قریب ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے تو یہی بات سمجھ میں آئی نا کہ جو ولیوں سے قریب ہے وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا اگر کئی آدمی کا قاتل ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، فرمایا اگر یہ میرے ولیوں کی بستی سے قریب ہے تو یہ جنت میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو توبہ کے باب میں بیان کیا گیا بلا شبہ، لیکن حضور کی ایک حضور افصح العرب ہے، حضور جو بات کہتے ہیں اس سے کتنے پہلو نکلتے ہیں۔ حضور کے جیسا کلام کون کا؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ تو اب اس سے پتا چلا کہ ولیوں کی شان کیا ہے۔ زمین ناپی گئی، چند ہی قدم چلا تھا، لیکن حکم دیا گیا زمین سمٹ جا۔ گویا کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانے والوں کے لیے زمینیں بھی سمٹ، زمین کو بھی سمیٹ دیا جاتا ہے، زمین کو بھی سکوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث سے واضح ہے، تو مجھے بتاؤ جب اللہ والوں کی طرف جانے والوں کے لیے زمین سکوڑی جا سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے زمین کیوں نہیں سکوڑی
جا سکتی, ان کے لیے بھی زمین سکوڑی جا سکتی ہے, ان کے لیے بھی زمین سمیٹی جا سکتی ہے. اب پتا چلا کہ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ اللہ کے ولیوں کے در سے قریب ہو گیا. 100 آدمی کا قاتل تھا, لیکن اللہ نے اسے جنت کا جو ہے وہ پروانہ عطا فرمایا, فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر کے چلے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ولیوں سے قریب ہوتا ہے وہ جنت سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جو ولیوں سے قریب ہوگا وہ جنت سے قریب ہوگا, جو ولیوں سے دور ہوگا وہ جنت سے دور ہوگا, جہنم سے قریب ہوگا. اس لیے کہتا ہوں ولیوں کی قربت, آپ ولی کے آستانے پر آئے ہیں, الگ الگ ارادہ لے کر لوگ ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ صاحب یہ کے لیے آئیں گے یا ہمیں اولاد مل جائے گی, فلاں ہوگا. بلا شبہ اللہ ان کے چوکھٹ سے عطا فرماتا ہے, لیکن ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو یہ سوچ کر کے آؤ کہ اللہ مجھے ولی کے آستانے سے عشق رسول عطا فرما دے, مجھے ولی کے آستانے سے تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما, مجھے ولی کے آستانے سے اللہ اکبر مجھے دین کا فہم عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما. ان ارادوں کے ساتھ اگر آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. یاد رکھیے گا, اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ولیوں کی بارگاہ میں آنا, مزارات پر حاضری دینا, یہ کسی مشرکوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اللہ اکبر یہ تو حضور کے عاشقوں کا طریقہ ہے. اب آج کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے شرک کر دیا, یہ تو مشرک ہو گیا. دیکھو توجہ ہے تو میں یہ بات کر دوں ورنہ یہی ختم کر دوں. آپ کی توجہ ہے, بابا سے بلند ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں. ولیوں کی چوکھٹ پر آنے سے مشرک نہیں ہو جاتا انسان, ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا. حضور نے ہمیں قبروں پر جانے کی اجازت دی ہے. میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور, ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. کب؟ جب مشرکوں کی قبریں تھیں, جب غیر مسلموں کی قبریں تھیں. لیکن حضور فرماتے ہیں فزوروها, جاؤ جا کے زیارت کرو. کیوں؟ لأنها تذکر الآخرہ, کیونکہ جب تم قبروں کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں آخرت یاد آتی ہے, جب تم قبروں کو دیکھتے ہو تو تمہیں آخرت یاد آتی ہے. اب قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, مصطفیٰ جو تمہیں دے دے اس کو لے لو, جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو حضور نے ہمیں قبروں پہ جانے کی اجازت دی ہے. جب نبی نے قبروں پر جانے کی اجازت دی ہے تو پھر مولوی کون ہوتا ہے جو قبروں پہ جانے سے ہمیں روک سکے؟ اس لیے قبروں پہ جانے والا مشرک نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات پر عمل کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ, حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ, اسے اخلاقی, اسے اخلاقی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ولیوں کی مزار پر جانے والا, سن لو یہ آخری بات, جو میں نے جو بات کرنی تھی وہ بات کر دوں. ولیوں کی مزار پر جانے والا مشرک نہیں ہوتا بلکہ شرک, یہ تو جھنڈا لگا لو تو لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا, چادر چڑھا دو تو کہتے ہیں شرک کر دیا, جو ہے وہ دعا میں وسیلہ لے لو تو لوگ کہتے ہیں شرک کر دیا. نہیں میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہے. تنقید میری عادت نہیں ہے, میں تمہیں حدیث سے بات, حضور ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. حضور فرماتے ہیں, علماء بیٹھے انہیں معلوم ہے, تاکید کے ساتھ, قسم کے ساتھ حضور نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. توجہ ہے, حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے, شرک کا ڈر نہیں. فرمایا وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تم دولت کے چکر میں جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں غافل نہ ہو جاؤ, تم دولت کے دروازے, دنیا کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے. پتا چلا اس امت کا فتنہ شرک نہیں ہے, اس امت کا فتنہ مال ہے, شرک نہیں ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, میری امت کا
فتنہ شرک نہیں ہے، امت کا فتنہ مال ہے، لیکن ہے کیا؟ مالدار لوگ فتویٰ دے رہے ہیں غریبوں کے اوپر، ہندوستان کے غریب مسلمان، بنگلہ دیش کے غریب مسلمان، اور شرک کا فتویٰ کہاں سے آتا ہے؟ مالداروں کے شہر سے آتا ہے، مالداروں کی کنٹری سے آتا ہے، سعودیہ سے آتا ہے، کبھی دبئی سے آتا ہے، کبھی بحرین سے آتا ہے۔ یہ مالدار فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے، یہ تو احمد رضا کا نام لینے والے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے، یہ تو قبر کے پوجنے والے لوگ ہیں، یہ تو مشرک لوگ ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر کوئی قبروں پہ چلا جاتا ہے تو تمہارا دل کیوں جلتا ہے؟ کیا حضور احد کے شہیدوں کی قبروں پر نہیں گئے ہیں؟ کیا حضور نے جو ہے وہ احد کے شہیدوں کے قریب منبر لگوا کر خطاب نہیں کیا ہے؟ کیا حضور بقیع کے قبرستان میں تشریف نہیں لے گئے؟ تمہارا دل کیوں جلتا ہے کوئی قبروں پہ چلا جاتا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے، اللہ اکبر، انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ ولیوں کے آستانے سے جڑے رہیں گے، دولت نہیں بھی ہوگی تو بھی حکومت انہی کی ہوگی، دولت نہیں بھی ہوگی تو بھی حکومت انہی کی ہوگی۔ انہیں معلوم ہے کہ ہزاروں سعودی مل کر کے بھی وہ حکومت قائم نہیں کر سکتے جو 800 سال سے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز نے قائم کی ہے۔ میں نہیں کہتا، انگریز کا اسکالر، امریکہ کا بہت بڑا اسکالر ہے، وہ انڈیا آیا، انڈیا سے گیا تو اس نے کتاب لکھا، آرٹیکل لکھا، اس نے کہا میں نے ہندوستان پر ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا، ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا وہ قبر کس کی ہے؟ کہا وہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے سلطان الاولیاء، سلطان الہند، حضور غریب نواز کی قبر انور ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کر رہی ہے۔ تو ٹینشن یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ قبروں پر یہ جاتے رہیں گے تو ان کی حکومت قائم رہے گی، ان کو قبروں سے روک دیا جائے، قبروں سے منع کر دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو خرافات تم قبروں پر کرتے ہو اس سے بچو۔ بلا شبہ جب حضور کو سجدہ جائز نہیں ہے تو قبروں کو سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ جب حضور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو قبروں کو سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ سجدہ کرنا، اللہ اکبر، یہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ اگر تعظیم کے ساتھ کیا تو اللہ اکبر یہ حرام ہوگا، اور اگر عبادت کی نیت سے کر لیا تو شرک ہو جائے گا۔ تو ہماری شریعت میں سجدہ نہیں ہے غیر اللہ کو، تو جب حضور کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی مزار پر سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے امام نے طریقہ بتایا، امام کے شہزادے نے طریقہ بتایا کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نچتی، سر دیتا ہوں نظرانہ۔ یہ طریقہ بتایا، یہ عشق وال، اسی لیے دیکھو، اسی لیے میں کہتا ہوں خاص طور پر جو لوگ خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانوں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت توجہ طلب بات ہے، خاص میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی بھی صوفی ہونے کا دعویٰ کرے مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر، میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں بہت جملہ پھر بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے علاوہ میری جماعت کا کوئی اور خطیب ہوتا تو شاید وہ کوئی بہت بڑا جملہ کہتا، لیکن میں پھر بھی بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو چھوڑ صوفی ہونے کا دعویٰ کرے، میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر، کوئی صوفی ایسا ہو نہیں سکتا جس کو نبی سے محبت نہ ہو، اور جس کو نبی سے محبت ہوگی اسے نبی کے سچے غلاموں سے ضرور محبت ہوگی، اور احمد رضا نبی کے سچے عاشق کا نام ہے، نبی کے سچے غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو سوچتے ہیں ہم تو زندہ باد صوفی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی؟ میں کہتا ہوں سنو، تمہاری خانقاہوں کو ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی، تمہاری رسم و روایات کو ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ اکبر، تمہارے غسل، صندل، چادر، گاگر کو ضرورت ہے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کی۔ کیوں ضرورت ہے؟ تم پر تو لوگوں نے فتویٰ لگایا ہے شرک کا کہ یہ قبروں کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ جواب کس نے دیا؟ خدا کی قسم، ان خانقاہوں کی چوکھٹ پر کھڑا ہوتا اگر کسی نے نبی کی سچی غلامی کا حق ادا کیا ہے تو اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیت ہے لوگ علم میں سید ابرار، وہ دور جس پر حضور کے علم پر اعتراض
چینی کی گئی. اس دور کے اندر ایک کرن پھوٹی جس سے لوگ احمد رضا کہنے لگے. وہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ لوگ کہتے تھے سجدہ نہیں کیا جائے گا، بلا شبہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، لیکن عاشقوں کی مجبوری ہے. عاشقوں کی مجبوری، دیکھو توجہ کرنا، اگر متحمل ہو گئے کچھ لوگ تو ضرور سمجھیں گے. عاشقوں کی مجبوری ہے کہ وہ جب عشق ہو جاتا ہے تو پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو احمد رضا نے ایک طریقہ دے دیا، کہا سجدہ تو نہیں کر سکتے، حضور نے منع کیا ہے، لیکن میں صوفیوں کو متوجہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید تم وہ شیخ نہ نکال سکو جو شیخ بریلی کے احمد رضا نے نکالی. کہا سر تو نہیں رکھا جائے گا، لیکن سجدے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. اے شوق دل کر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضور سید عادل میاں صاحب اللہ زندہ باد. طریقہ دیا، سجدہ تو نہیں کر سکتے نا. حضور کا دیدار ہوا تو کیا کہا؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، لیکن اللہ اکبر، دل کا کیا کیا جائے؟ دل کا کیا کیا جائے؟ تو طریقہ دیا، اے شوق دل کر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، سر کو خبر نہ ہو. یہ طریقہ امام. اور تم کہتے ہو تم اس اعلیٰ حضرت کے مسلک سے بھٹکنے لگے، اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کو چھوڑنے لگے. خانقاہ سے جڑے ہوئے لوگوں، ایک ولی کے عرس میں بیٹھے ہو، میں سب کو متوجہ کر کے کہتا ہوں تمہاری رسم و روایات بغیر مسلک اعلیٰ حضرت کے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کی دلیل تم کو نہ مل جائے. تم کہتے ہو لوگ انکار کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے نام نہاد صوفیوں نے اس لیے بدنام کیا اعلیٰ حضرت کو. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہماری رسم و روایات کے خلاف ہیں. میں کہتا ہوں تمہاری رسم و روایات کو دلیل کی زبان کسی نے عطا کی ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات. اب تم اٹھ پٹانگ حرکت کرو، جو ہے وہ تم ناچنے لگ جاؤ، گانے لگ جاؤ، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عشق رسول کا رقص، عشق رسول کا وجد، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے سکھایا، وہ بھی سکھایا. لوگ کہتے ہیں انہوں نے وجد سے روک دیا، رقص سے روک دیا. میں کہتا ہوں ہاں روکا، جہاں ضرورت تھی وہاں روکا. لیکن تم تو دنیا میں رقص کرنے کے قائل ہو، دنیا میں وجد کے قائل ہو. میرے امام نے عشق رسول میں وہاں وجد کرنے کا دعویٰ کیا جہاں تم وجد نہیں کر سکو گے. کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم ثنائے محمد. تم تو خانقاہوں میں وجد کرتے رہے، خانقاہوں میں وجد کرتے رہے. خانقاہوں میں وجد کرنا الگ بات ہے، پل سرات پر وجد کرنا الگ بات ہے. بتاؤ تم کہتے ہو کہ وہ صوفی نہیں، تم کہتے ہو اللہ کا ولی نہیں. میرا موضوع اس وقت نہیں ہے یہ، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے جو دیا اسے لے لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. اور حضور نے ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت دیا ہے، حضور نے دیا ہے. اللہ اکبر. میں نہیں کہتا، اکابرین کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں حضور کے معجزے میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے کہتا ہوں ان کے مسلک سے جڑیے، بھاگیے مت، کنارے میں ان کو پڑھیے. پڑھیں گے تو محبت پیدا ہوگی، پڑھیں گے تو محبت. اور ان کے خاندان کو پڑھیے. میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، آپ حضور مفتی اعظم کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور شہزادے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر تو سر، جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، میں تو جاتا تیرے ارشاد نہ جانے نہ دیا. یہ شہزادے اعلیٰ حضرت ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، غور کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے سے جڑے رہیں تو آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو کر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے اپنا دامن بچا رہے ہیں ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ دیکھو حضور جو دے دیں اسے عطا کر لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. حضور نے ہمیں اعلیٰ حضرت عطا فرمایا. اور ایک بات اور خاص کہتا ہوں، چاہے
چشتی ہو، صابری ہو، وارسی ہو، کسی بھی سلسلے کے ہو، حضور اسماعیل شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے جڑے ہوئے ہو، کسی بھی آستانے سے جڑے ہوئے ہو، کسی بھی آستانے سے جڑے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا عقیدہ رضویت والا عقیدہ ہونا چاہیے. کوئی بھی سلسلہ ہو لیکن عقیدہ رضویت کا ہوگا. کیوں لوگ کیوں روکتے ہیں؟ معلوم ہے کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خانقاہ کا کاروبار بند ہو جائے. نہیں میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ نہیں ہے کہ جو خانقاہ کے دروازے بند کر دے. اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ہے جس نے خانقاہوں کے دروازے کھولے. اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ہے جس نے خانقاہوں کی چادر اور گاگر کی لاج رکھی ہے. اللہ اکبر. وہ خانقاہوں کے دروازہ بند کرنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت نہیں، خانقاہوں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر یہ کہنے والا کہ نہ مرا ہوش زمیں نہ مرا جوش زٹانے، منو مو کنج خمولی کے نگنج دروے، جس منو چند کتابیں و دوات و قلم. ساری زندگی وہ یہ کہتا رہا. وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے تیرے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. وہ ساری زندگی یہ کہتے رہے. خانقاہوں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر حضور کی غلامی کرنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اس سے متنفر نہ ہو، ناراض نہ ہو، بلکہ پڑھو اعلیٰ حضرت کو، پڑھو اعلیٰ حضرت کو. یاد رکھنا. اور ایک اور خاص بات میں اس سے آگے بڑھ کے بھی کہہ دیتا ہوں، جو سمجھنے والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھیں پڑھیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ یہ بھی جان لیں کہ اس دور کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر اگر تم سنیت کا دم بھرتے ہو تو تمہاری سنیت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ بات یاد رکھنا. اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے دامن بچا کر تم سنیت کا دم بھرتے ہو تو یہ سنیت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس صدی کے اندر میں نہیں کہتا، ہمارے اکابرین نے کہا وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رہا ہے. اس لیے کہتا ہوں ان کے مسلک سے دامن مت بچاؤ، ان کے مسلک سے دامن مت بچاؤ. آؤ مسلک اعلیٰ حضرت میں تمہیں خانقاہوں کے راستے استوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے ولیوں کے طریقے استوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خانقاہوں سے جڑ کر، اللہ والوں کی چوکھٹ سے جڑ کر عشق رسول تلاش کرو. اللہ تمہیں عطا فرمائے. کئی موضوع تھے، عشق رسول، اصلاح معاشرہ اور ولیوں کی شان بھی. تو جو جہاں سے ہو سکا، جو میرے ذہن میں مستحضر سی بات میں نے عرض کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی غلطی خطا ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. جناب کیف صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ چند شعر، حالانکہ اس وقت میرے اندر یہ جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو میں چند شعر پیش کر دیں. درود شریف پڑھیے. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی. آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی. جو
جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہو